السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اپنے چینل اسلامی معلومات سے۔ تو دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے یزید مسلمان تھا یا نہیں، کیونکہ ہمارے سامنے جو ہے الگ الگ شکل میں لوگ آتے رہتے ہیں، کوئی عالم بن کے کوئی کچھ الگ الگ یزید کا دفاع کرتے ہیں۔ کئی کے تو خواب میں بھی آ گیا یزید ماموں، انہوں نے یزید سے حال پوچھ لیا۔ محبت کا حال یہ ہے کہ انہوں نے یزید کو خواب میں پہچان بھی لیا کہ یزید ہیں، اور انہوں نے ایک اچھا لمبا چوڑا تھوڑا لیکچر بھی دے دیا کہ یزید جو ہے اللہ نے انہیں یزید کو معاف کر دیا۔ خیر، ان کا عقیدہ انہیں مبارک۔ ہمارے ہاتھ میں کتاب ہے فتاوی رشیدیہ، رشید احمد گنگوہی صاحب کی۔ ہم پڑھ رہے تھے، سوچا آپ سے بھی شیئر کر دیں جب ہمارے سامنے یہ سوال بات آ گئی۔ کسی نے سوال کیا رشید احمد گنگوہی صاحب سے، یزید کہ جس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا، وہ یزید آپ کی رائے شریف مطلب رائے شریف میں کافر ہے یا فاسق؟ تو جواب دیا کسی مسلمان کو کافر کہنا مناسب نہیں۔ اس سے تو واضح ہو گیا۔ خیر، آگے لکھتے ہیں، یزید مومن تھا، بسبب قتل کے فاسق ہوا، کفر کا حال دریافت نہیں، کافر کہنا جائز نہیں کہ وہ عقیدہ قلب پر موقوف ہے، یعنی کفر کا حال دریافت نہیں ہوا۔ رشید احمد گنگوہی صاحب کو کوئی ایسی عبارت ان کی نظر سے نہیں گزری جس سے یہ یزید کو کافر کہہ سکیں۔ ویسے کسی مسلمان کو کافر کہنا جائز نہیں ہے اس کے مطابق۔ ہاں، باقی اور دیگر آپ کسی کو بھی کافر کہہ سکتے ہیں، شیعہ ہوں، اہل حدیث ہوں، بریلوی ہوں، اور جو ہے ان کے حساب سے جو آج کل چل رہا ہے نیا ٹرینڈ، جس میں آج کل کے جو نئے نئے مفتی بن رہے ہیں جو یزید کے دفاع میں آتے ہیں، ان سے مخاطب ہوں میں، ہر ایک سے نہیں، بہت سے اچھے بھی ہیں انسان، ایسی بات نہیں۔ تو یہ تھی، اب اس کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی نظر سے گزرا یا نہیں گزرا۔ یہ میں بھی بتاؤں گا آپ کو کون سی کتاب کا حوالہ پڑھ رہا ہوں میں۔ یہ کہتے ہیں، لکھی ہوئی ہے ثناء اللہ پانی پتی صاحب کی، فقیر کے نزدیک مختار بات یہ ہے کہ یزید پر لعنت کرنا جائز ہے۔ محققین اہل حدیث کا مذہب بھی یہی ہے۔ ان میں امام ابو الفرج ابن جوزی علم و جلالت شان میں بہت اونچے ہیں، انہوں نے اس مسئلے پر ایک کتاب بھی لکھی ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے مجھ سے پوچھا یزید بن معاویہ پر لعنت کرنا جائز ہے یا نہیں۔ میں نے جواب دیا علماء متقدمین اسے جائز کہتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے یزید کے بارے میں لعنت سے بھی زیادہ الفاظ ذکر کیے ہیں۔ ابن جوزی نے قاضی ابو الیعلا سے روایت کی ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں اپنی اسناد میں صالح بن احمد بن حنبل سے روایت کیا ہے کہ صالح نے کہا، بابا جی، ایک قوم ہے یزید کی دوستی کا الزام دیتی ہے۔ امام احمد نے فرمایا، اے بیٹے، جو خدا پر ایمان رکھتا ہے وہ یزید کے ساتھ دوستی نہیں کر سکتا، اور جس پر خدا نے اپنی کتاب میں لعنت فرمائی ہو۔ ایک آیت کا بھی انہوں نے حوالہ دیا ہے۔ یہ کتاب ہے قاضی ثناء اللہ کی السیف المسلول، اس کی دوسری عبارت چلتے ہیں، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس کا صفحہ نمبر ہے 489، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یزید مدینہ پر چڑھائی کی، لشکر بھیجا اور اہل مدینہ کو خوف زدہ کیا۔ شرح عقائد نفسی میں لکھتا ہے کہ یزید کا قتل حسین پر راضی ہونا اہل بیت نبوت کی توہین کرنا معنی طور پر تواتر کے مرتبہ میں پہنچتا ہے، اگرچہ الگ الگ روایت احادیث میں ہیں، اس لیے ہم اس کے حال و ایمان میں تو فقط نہ کریں گے، وہ کافر ہے لعنت اللہ علیہ۔ اور اس سے پہلے جو تھا یہی کتاب المسلول میں، اس کا صفحہ نمبر ہے 488۔ یہ تو ہو گئی قاضی ثناء اللہ صاحب کی یہ عبارت شاید۔ اور ایک چیز اور بتا دوں، یہ جو عالم ہیں یہ رشید احمد گنگوہی صاحب سے پہلے عالم ہیں، اور انہوں نے یہ کتاب لکھ چکے۔ یہ شاید رشید احمد گنگوہی صاحب کی نظر سے نہیں گزری، خیر کوئی بات نہیں، تو انہوں نے اپنی رائے شریف میں یہ بتا دیا۔ اب ہمارے پاس ہے تفسیر مظہری ثناء اللہ پانی پتی صاحب کی۔ اب یہ کیا کہتے ہیں یزید کے بارے میں۔
یہ انڈر لائن کیا ہوا ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 304 304۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آیت ومن کفر بعد ذالک میں یزید بن معاویہ کی طرف اشارہ ہو۔ یزید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسے کی اور آپ کے ساتھیوں کو شہید کیا۔ یہ ساتھی خاندان نبوت کے ارکان تھے۔ اطرت رسول کی بے عزتی کی اور اس پر فخر کیا اور کہنے لگا آج بدر کے دن کا انتقام ہو گیا۔ اس نے مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لشکری کشی کی اور ہرا کے موقع میں مدینہ کو غارت کیا، اور وہ مسجد جس کی بنا تقوی پر قائم کی گئی تھی اور جس کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کہا گیا ہے، اس کی بے حرمتی کی۔ اس نے بیت اللہ پر سنگساری کے لیے نصب کرائے، اور اس نے اول خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت ابو بکر کے نواسے حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کرایا، اور ایسے نازیبا حرکتیں کی کہ آخر اللہ کے دین کا منکر ہو گیا اور اللہ کے حرام کی ہوئی شراب کو حلال کیا۔ تفسیر مظہری جلد 5 صفحہ نمبر 304۔ یہ حال ہے یزید کے بارے میں، شاید ان کی نظر سے نہیں گزرا، اس لیے اسے کافر نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ انہوں نے کیا تھوڑا سا ہی تو کام ڈالا، بس انہوں نے مدینے کی بے حرمتی کی ہے، نواسے رسول کو شہید کیا ہے، اور نبی کے حرام کی ہوئی چیز کو حلال کیا ہے۔ اس سے آدمی کوئی کافر تھوڑے ہو جائے گا ان کے نزدیک۔ یہ ہے تفسیر مظہری جلد 6 صفحہ نمبر 410۔ یہ کیا لکھتے ہیں؟ میں کہتا ہوں بنو امیہ کے حالت کفر میں مزے اڑانے کا موقع دیا گیا، یہاں تک کہ ابو سفیان، معاویہ اور عمر بن عاص وغیرہ مسلمان ہو گئے۔ پھر یزید اور اس کے ساتھیوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی اور اہل بیت کی دشمنی کا جھنڈا انہوں نے بلند کیا۔ آخر حضرت حسین کو ظلماً شہید کر دیا گیا اور یزید نے دین محمدی کا ہی انکار کر دیا، لیکن کافر نہیں ہے۔ حضرت حسین کو شہید کر چکا تو چند اشعار پڑھے جن کا مضمون یہ تھا: آج میرے اسلاف ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو ہاشم سے کیسا بدلہ لیا۔ یزید نے خوب اشعار کہے تھے، ان میں سے آخری شعر یہ تھے: احمد نے جو کچھ ہمارے بزرگوں کے ساتھ بدر میں کیا، اگر احمد کی اولاد سے میں نے اس کا انتقام نہ لیا تو میں بھی بنی جندب سے نہیں ہوں۔ یزید نے شراب کو حلال کر دیا۔ شراب کی تعریف میں چند شعر کہنے کے بعد آخر شعر میں اس نے یہ کہا تھا: اگر شراب دین احمد میں حرام ہے تو ہونے دو، مسیح بن مریم کے نزدیک یعنی عیسائیت کے مطابق تم اس کو حلال سمجھ کر لے لو۔ یزید اس کے ساتھیوں اور جانشینوں کے یہ مزے 1000 مہینے تک رہے، اس کے بعد ان میں سے کوئی نہیں بچا۔ اب یزید نے ایسے کام ڈال دیے، خانہ کعبہ پر چڑھائی کر دی، اس میں خانہ کعبہ پر سنگساری کر دی، آگ لگا دی تھی۔ پہلے سال نواسۂ رسول کو شہید کر دیا، اس کے بعد مدینے کی بے حرمتی کی، وہاں گھوڑے باندھے، مسجد نبوی میں 3 دن تک کہ نماز نہیں ہوئی، اپنی فوج پر مدینہ 3 دن کے لیے حلال کر دیا۔ جو عورتیں کے ساتھ زنا کیا اس کی فوج نے، اور کئی ہزار عورتیں حاملہ ہوئی، لیکن کافر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اتنا زیادہ کام تھوڑے کیا کہ مسلمان ہی تو ہے۔ اب جس کا حال یہ ہے اسے رشید احمد گنگوہی صاحب لکھ رہے مومن، اس کا حال ہمارے سامنے سے نہیں گزرا۔ 5 حوالے تو میں نے دے دیے، ایسے 50 اور دے سکتا ہوں۔ اتنا سب کچھ بھی کرنے کے بعد اگر آدمی کافر نہیں ہو سکتا تو اللہ کی عزت کی قسم اگر یزید مسلمان ہے تو پھر کوئی کافر نہیں۔ نواسۂ رسول کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا، مسجد نبوی کی بے حرمتی کی، خانہ کعبہ میں آگ لگا دی۔ اور آج کا مولوی اگر آ کے ہمارے سے یہ کہے کہ یزید
نے ایسا نہیں کیا، یزید ایسا نہیں تھا۔ تو یہ بغض شیعہ میں یہ اتنے آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے یہ ٹھان لیا کہ شیعوں کی بات کو ہمیں نیچا کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں کسی بھی حد تک جانا پڑے۔ یزید کو مسلمان کہنا پڑے مسلمان کہیں گے، مومن کہنا پڑے مومن کہیں گے۔ ایک صاحب کے تو خواب میں آ گئے تھے یزید ماموں۔ اب ایسی ایسی باتیں نکل کے آ رہی، یہ واقعات نظر سے نہیں گزرے۔ یہ ان سے پہلے عالم ہیں، ان سے پہلے کے عالم ہیں، انہوں نے کتابیں لکھ دی، یہ واقعات ان کی نظر سے نہیں گزرے۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ آخر میں صرف اتنا ہی کہہ کے اپنی بات کو مختصر سی ختم کر دوں بس، کہ جو یزید کے دفاع میں آ رہے ہیں، ہماری تو دعا یہی ہے اللہ ان کا حشر جو ہے یزید کے ساتھ کرے، کیونکہ ان کا امیر جو ہے یزید ہی تو ہے۔ اور جب ایسے ایسے یزید کے پٹھو نکل کے آئیں گے یزید کے دفاع میں، تو الحمدللہ ابھی حسینی بھی ہیں، ہمیں تو فخر ہے اس بات پہ کہ ہم حسینی ہیں۔ آپ یزید کا دفاع کرنے میں شرما نہیں رہے، آپ میں سے ہی اللہ تعالیٰ ایسے لوگ لا کے کھڑے کر دے گا جو آپ کو آئینہ دکھائیں گے، اور اس کے باوجود آپ کہتے ہو کہ مسلمان ہیں، شرمانی چاہیے۔ ہم کس حد تک گر گئے۔ تو بڑا افسوس ہوا تھا یہ پڑھ کے، اور کمال کی بات یہ ہو رہی کہ آدمی شرما نہیں رہے اس چیز کے لیے، کیا درس دے رہے، کیا معاملہ پیش آ رہا ہے۔ انہوں نے ایسا ایسا کام ڈال دیے دین میں، مطلب دین کو بگاڑ کے رکھ دیا۔ نبی کی حرام کی ہوئی چیز کو حلال کر رہے ہیں، حلال کی ہوئی چیز کو حرام کر رہے ہیں۔ پھر مسلمان آپ کے ٹارگیٹ پہ صرف اہل حدیث کافر ہیں، شیعہ کافر ہیں، بریلوی کافر ہیں، صوفی کافر ہیں، ملنگی کافر، ہر آدمی کافر ہے، لیکن یزید کو مسلمان کر رہے ہیں۔ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ اچھا یزید کو مسلمان کر کے آپ کیا کہو گا؟ آپ کے کہنے سے مسلمان ہو جائے گا، یا آپ کے کہنے سے اس کے عذاب میں کمی آ جائے گی؟ جو اولاد رسول کے ساتھ بے حرمتی کر رہا، نبی کے دین کا انکار کر دیا، اللہ کا انکار کر دیا، جس میں اگر ہم کتاب اٹھائیں گے اپنی تاریخ کی ہمیں مل جائے گا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یزید نے خود کہا تھا کہ یہ تو بنو ہاشم کا ڈھونگ تھا، نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی قرآن اترا، نہ کوئی نبی آیا۔ یہ واضح طور پہ دلائل موجود ہیں، اس کے باوجود یہ چیزیں آ رہی کہ یزید کو کرنا کیا چاہ رہے۔ اگر کچھ وقت کے بعد تو ہمیں ایسا لگ رہا، آج یہ لگ رہے ہیں کہ یزید رحمۃ اللہ علیہ کچھ دنوں میں، بلکہ ذاکر نائک نے تو کہہ بھی دیا تھا کہ یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنی طرف سے ٹائٹل دے دیا۔ تو یہ سب سرٹیفکیٹ آپ بانٹ رہے ہو کہ کون رضی اللہ ہے، کون رحمۃ اللہ علیہ ہے، کون لعنت اللہ علیہ ہے۔ جو ایسے ایسے کام ڈال رہے ہیں ان پہ آپ فخر کر رہے ہیں، یہی دین ہے؟ کم سے کم ہمیں سوچنا تو چاہیے۔ اگر ایسے ایسے مسلمان ہیں تو دنیا میں کافر کون ہے؟ کسی کو بھی نہیں کہہ سکتے آپ۔ کلمہ شریف کو تو آپ کافر کہہ رہے ہیں، ان پہ کفر کے فتوے۔ اتنے حد سے گزر گئے ہم لوگ، اتنی غیرت بیچ کے کھا لی، اتنے ضمیر مر گیا ہمارے نبی۔ اب نئے نئے مولوی آ رہے ہیں نکل کے، انہوں نے نئے نئے فتوے دینے شروع کر دیے، کچھ سوچتے نہیں۔ مطلب آپ لوگوں کی اس غلط فہمی کی وجہ سے آپ کو نہیں پتہ کتنے ترک تعلق کروا دیا آپ نے، جبکہ ترک تعلق کرنے والے کی بخشش نہیں ہے۔ اب ایسے ایسے کام ڈالنے والوں کو آپ نے مسلمان بتا رکھے کہ مسلمان ہیں، اور ہمارے نظر سے ان کے حال نہیں گزرے۔ یہ کس کی نظر سے گزریں گے؟ پھر ہماری نظر سے تو گزر گئے۔ اب اس کے باوجود لوگ آ کے جب ہمارے سامنے کھڑے ہوں گے، پھر اس طرح کی گفتگو کریں گے، تو ہمیں تو بولنا ہی پڑے گا، کیونکہ ایمان کے 3 درجے ہیں۔ ہاتھ سے روکو، زبان سے کہو، اور کچھ نہیں تو دل سے برا جانو۔ الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنی صلاحیت دی جو ہم اپنی بات رکھ سکیں، ورنہ ہم بھی جی حضوری والے تھے اور مولوی بھکت تھے۔ صحیح بات یہی ہے، کیونکہ آج کل یہی ہو رہا، جو مولوی کہہ رہا وہ دین ہے، تحقیق کوئی کر نہیں رہا، اور اسی کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے کہ کچھ بھی بتا دیا بس وہی دین ہے۔ آج لوگ جو ہے یزید کو لے کے جھگڑا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں جی یزید تو مسلمان تھا، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ یہ کس اینگل سے مسلمان کر دیا آپ نے؟ خیر کہنا یہی تھا، امید ہے آپ کی وضاحت ہو گئی ہوگی۔ یہ جو ہے
میرے خیال سے 5 حوالے تھے فی الحال میں نے دیا، ایسے 50 دے سکتا ہوں میں الحمدللہ. لیکن خیر میں زیادہ ان چکروں میں پڑھنا نہیں چاہتا، کیونکہ یہ تو واضح طور پہ ختم ہے بالکل. زیادہ جو ہے بولنا اس ٹاپک پہ میرا ماننا ہے اپنی انرجی ویسٹ کرنا ہے اور کچھ نہیں. جس کو سمجھانا تھا ہو سکتا ہے وہ سمجھ گئے ہوں، نہیں سمجھے ہوں تو بھاڑ میں جاؤ بھائی، اور یزید کے ساتھ جاؤ. یزید تمہارا پیٹ تمہیں مبارک. ہم تو حسین والے ہیں الحمدللہ. ہمارا نبی ہمیں بتا کے گئے میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا الحمدللہ. اور ہمیں فخر ہے اس بات پہ. اب اس بات کو لے کر اگر ہمیں کوئی کچھ بھی کہتا ہے، ہم تو نبی کے چاہنے والے ہیں. ہمارے نبی نے جس کی اطاعت کا ہمیں حکم دیا ہے کہ اس کی اطاعت کرنی ہے، ہم اس کی اطاعت کریں گے الحمدللہ. ہمیں فخر ہے اس بات پہ. خیر کہنا یہ تھا، امید ہے وضاحت ہوگی آپ کی انشاءاللہ. جلدی نیکسٹ ویڈیو میں ہم ایک نیا ٹاپک لے کے آئیں گے جس میں واضح کر دیا کہ اگر نبی کے بعد کوئی نبی آ جائے تو نبی کی نبوت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. استغفر اللہ نعوذ باللہ. ایسے ایسے القاب لکھے ہوئے ہیں، کتابوں میں موجود ہے، بڑے بڑے مجددوں نے لکھ رکھے ہیں. انشاءاللہ جلدی وہ ٹاپک لے کے آئیں گے آپ کے سامنے. تب تک کے لیے جڑے رہیے آپ ہمارے چینل اسلامی معلومات سے. آداب. بابا جان دیکھنا کیا، بابا جان دیکھنا کیا، سن بھی نہ پاؤ گے بیان میرے رخسار پہ ظالم کی انگوٹھی کے نشان. بابا جان تم بھی مجھے، بابا جان تم بھی مجھے اب نہیں پہچانو گے. خاک بالوں میں لہو کانوں سے اب تک ہے رواں. صبر ہر غم پہ مگر کیسے کیا مجھ سے سنو. تیرا 100 میل سفر کیسے کیا مجھ سے سنو. بابا بابا اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤ. بابا جوں بے جوں